الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے شفا بالقرآن، قرآن سے شفا حاصل کرنے کا ذکر خیر چل رہا تھا۔ قرآن مکمل شفا ہے، روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ روحانی شفا شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کپٹ ہے۔ ان سب کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور یہ حقیقت میں ایک روحانی بیماریاں ہیں جس کو مٹانے کے لیے، جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کو ان کو اپنی اپنی امتوں میں بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد ہی سے، بہت بعد سے، شیطان ابلیس لعین جو اللہ کے پاس سے وعدہ لے کر آیا تھا کہ تو نے چونکہ مجھے اپنے در سے دھتکار دیا ہے آدم کے وجہ سے، اس لیے میں آدم کو اور آدم کے بیٹوں کو، ان کی اولاد کو بہکاتا رہوں گا۔ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ہر طریقے سے ان کو بہکاؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، یعنی جس طرح بھی ممکن ہوگا، اور ہر قسم کے لوگوں کو، چاہے علماء کی جماعت ہو، فضلاء کی جماعت ہو، قراء کی جماعت ہو، مرد ہوں یا عورت ہو، صحت کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ جب انتقال کا زمانہ آتا ہے مرد مومن کے لیے، اس وقت بھی آ کر کے اس کو بہکاتا ہے، دنیا کی چیزوں کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے مرد مومن کے لیے۔ تو اللہ کے بندوں کو بہکاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے بھیجا اسی لیے تاکہ اس وعدے کو یاد دلائیں جو روز ازل میں کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد سے جب آپ کی ذریت یعنی شرک میں ملوث ہو گئی، شیطان کے بہکانے پر، ورغلانے پر، ان کے زمانے میں جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کی صورتیں لا کر کے پیش کرتا رہا، یہ تمہارے بڑے اچھے لوگ ہیں، پھر باقاعدہ بت بنائے گئے ان کے نام کے، اور بنا کر کے پیش کیا کہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، اللہ قبول فرمائے گا۔ نعوذ باللہ، شرک کی دعوت شروع ہو چکی تھی۔ پھر ضرورت پیش آئی انبیاء علیہم السلام کی، جو وعدے کو یاد دلاتے، جو اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یاد کرو اس زمانے کو، اس چیز کو جب کہ تمہارے پروردگار نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے، جس کو اللہ نے چونٹیوں کی شکل میں آدم علیہ السلام کے پیٹ سے نکالا تھا روز ازل میں، اور اللہ نے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ رب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پرورش کرنے والا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، جتنی ذریت قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، ہر ذریت نے، ہر جان نے، ہر روح نے اقرار کیا، قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ تو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ ہم نے، آپ نے، سب نے روز ازل میں اللہ رب العالمین سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وعدہ کس لیے لیا جا رہا ہے؟ ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ جب قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب کا دن آئے گا، یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو غافل تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے۔ ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، کیا تم یہ کہہ دو کہ ہم کیا جانیں، ہمیں کیا پتہ ہے، ہمارے باپ دادا اس سے پہلے شرک کرتے آ رہے تھے، ہم بھی اسی راستے پر چل پڑے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اس کے بعد ہم ان کو ذریت آئے، ان کے خاندان والے پیدا ہوئے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، جو ہمارے ماں باپ کر چکے تھے، کیا اس کے بنا پر ہم کو ہلاک کر دے گا؟ اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا، اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا، نوح علیہ السلام سے، جو پہلے پیغمبر تھے، پہلے نبی تھے، اول الرسل، اور پھر یہ وہ زمانہ تھا، وہ دور تھا، نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے ایک سورہ بھی نازل ہوئی ہے 29ویں پارے میں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور پھر اس زمانے میں ان سے پہلے جو بڑے اللہ کے نیک بندے گزر چکے تھے، ان کے مجسمے بنائے گئے تھے، جس کا ذکر بھی اللہ نے کیا، ود، سوا، یغوث، نصر، اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، جو بھول چکے تھے۔ پھر یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ روز ازل میں اللہ نے جن روحوں کو پیدا کیا تھا، ان روحوں کے لیے موت نہیں تھی اور نہ موت ہے۔ جو وعدہ ان سے لیا گیا تھا، اس کے بعد سے وہ روحیں موجود تھیں، اور جس زمانے میں، جس دور میں جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا کرنا تھا، وہ روح جو روز ازل میں اللہ نے پیدا کیا تھا، اسی روح کو اللہ رب العالمین لوٹا دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، وہ کوئی نئی روح بن کر نہیں آتی، یہ وہی روح جو اللہ رب العالمین نے روز ازل میں پیدا کیا تھا، اور پھر اللہ کی طرف سے لکھ لیا جاتا ہے یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی بدبخت ہوگا، یا نیکوں کا نیک ہوگا یا بد ہوگا۔
اس کی زندگی کیسے گزرے گی، اس کو کیا روزی ملے گی، اور موت کا وقت بھی معین کر دیا جاتا ہے۔ 4 چیزیں لکھ لی جاتی ہیں کہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں کئی مقام پر کیا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ذرا یاد تو کرو اپنے اس زمانے کو، یعنی دیکھو کہ اللہ نے تم کو تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا، پیدا ہوئے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں جانتا، اس کو جہاں لٹاؤ گے وہاں رہے گا، جہاں بٹھاؤ گے وہاں بیٹھے گا۔ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا، خود سے دودھ نہیں پی سکتا، ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں، میری پرورش کون کر رہا ہے۔ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ پھر اس اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، تمہارے لیے دل بنایا۔ ہم نے تم کو پیدا کیا، کیوں؟ بڑے ہونے کے بعد جب شعور آئے گا، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو کہ ہم دنیا میں اپنے آپ سے نہیں آئے، اللہ نے ہمیں برپا کیا ہے کسی مقصد کے لیے۔ وہ مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں کو، انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسان دنیا میں خود سے نہیں آتا، اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، اس کو صلاحیت دیتا ہے زندگی گزارنے کا، ڈھنگ دیتا ہے۔ پھر یہ دوسرا مرحلہ آتا ہے دنیا میں آنے کا۔ پھر جو مقدر میں اللہ نے لکھ دیتا ہے موت کے لیے، موت اپنے وقت پر آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان جبریل نفث فی روعی، جبریل نے میرے دل پر یہ پھونک ماری ہے، یعنی یہ بات الہام کی جبریل امین نے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، جب تک کوئی اپنی روزی مکمل نہ کر لے، جو روزی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا ماں کے پیٹ میں، اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ لن تموت، ہرگز نہیں مرے گا جب تک کہ اپنی روزی مکمل نہ کر لے، اس کے بعد موت آئے گی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، فَأَجْمِلُوا بِالطَّلَبِ، روزی حاصل کرنے میں خوبصورتی اختیار کرنا، حلال کا طریقہ، جائز کا طریقہ اختیار کرنا۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ روزی حاصل کرنے میں غلط طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ جب روزی میں کمی آ جائے، پریشانیاں بڑھ جائیں، اور روزی میں کمی آنے کے بعد یہ خیال نہیں کرنا کہ ہم غلط طریقے سے روزی حاصل کرنے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ صبر سے کام لینا، صحیح طریقے سے روزی حاصل کرنا۔ یہ دوسرا مرحلہ آتا ہے دنیا میں زندہ رہنے کا، جو وقت اللہ نے لکھ دیا ہے موت کا۔
پھر ایک بات اور یہاں بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے جو روزیاں لکھ دی ہیں اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، موت کا جو وقت اللہ نے لکھ دیا ہے اس کو بڑھا بھی دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعائیں قدر کو، تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے اس بندے کے حق میں نیکیاں کرتا ہے تو پروردگار عالم اس میں تغیر تبدل کرتا ہے، نیکی اور اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے، اس کی روزیاں بھی بڑھا دیتا ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کوئی آدمی اگر یہ چاہے اس کی روزیاں بڑھا دی جائیں اور اس کے موت کا وقت بڑھا دیا جائے، زندگی بڑھ جائے، عمر میں برکت ہو جائے، روزیوں میں برکت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اچھے اخلاق سے پیش آئے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، نیکیوں سے زندگی بڑھ جاتی ہے، نیکیوں سے روزیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے موت کا دو وقت، ایک موت کا وقت تو معین ہے، اسے کہتے ہیں مبرم، مستحکم، عربی زبان میں مبرم کہتے ہیں، مستحکم، مستقل، ایک غیر مبرم، نیکی کرے گا تو آگے بڑھ جائے گا۔ ایسے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اس سلسلے میں کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔